لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بر محمد و آل آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد و سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ فاطمہ زیدی بنت اختر حسین صاحب مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کریں. بسم اللہ. آ جائیے، آپ ہی آ جائیے، چھوڑیے کیا آ جائے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ زمانہ شہادت کا زمانہ ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا، اور اتفاق یہ ہے کہ جس مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کا نام بھی بی بی کے نام پر ہے، تو میرے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز مناسب نہیں ہے. یہ سورہ پورا کا پورا، اس میں صرف ایک لفظ پر بحث ہونی ہے، اگر یہ طے ہو جائے تو پورا سورہ واضح ہے. ارشاد ہوتا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جب آپ جو ہے تفاسیر میں جائیے گا، صلوات بر محمد و آل محمد، یہ اکثر کسی لفظ کی ایک تو اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں، ڈکشنری میں معنی، پھر اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے کہ اس معنی سے مراد کیا ہے، اور جب یہ طے ہو جائے کہ اس معنی سے مراد کا کیا ہے تب یہ سوال ہوگا کہ اس معنی کا مصداق کون ہے. تو اب اس کوثر میں ہم کو تین چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو کوثر کے معنی کیا ہے، پھر کوثر سے مراد کیا ہے، پھر اس کا مصداق کون ہے. جب آپ ڈکشنری میں جائیے گا تو کوثر مبالغہ ہے کثرت کا. اب کثرت دو طرح کی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. ہر کثرت اچھی تو نہیں ہوتی. قرآن نے دونوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. بری کثرت کے لیے تکاثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوثر کی اسی لیے جو آپ کے گھروں میں قرآن ہوگا، اگر آپ اس کے ترجمے پہ توجہ فرمائیں تو ممکن ہے کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. تو کوثر کے لغوی معنی ہیں خیر کثیر کے. اب اس خیر کثیر سے مراد کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک نقطہ یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ مراد آپ چاہے جو معنی لیں گے، جو بھی معنی مرادی ہیں، جو اوریجنل معنی ہیں، مرادی معنی میں کہیں نہ کہیں وہ پنہا ہوں گے. مرادی معنی میں اصلی معنی فنا نہیں ہوں گے، وہ کہیں نہ کہیں. مثلا آپ جو ہے وہ کسی کو کہہ دیے کہ آ گیا بھائی
اناؤ کا عقل مند آدمی آ گیا. تو عقل مند کے معنی اور ہیں، لیکن عقل مند سے مراد آپ نے ان کو لیا ہے. تو اب آپ اسی وقت ان کو عقل مند سے مراد لے سکتے ہیں جب ان کے اندر عقل ہو. یا آپ نے کہا کسی کو پاگل آ گیا، تو پاگل کے معنی اور ہیں، لیکن جو مراد لے رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر وہ مفہوم پنہا ہوگا، ورنہ مرادی معنی درست نہیں ہوں گے. اب جب کثرت معنی ہے اور وہ بھی خیر کثیر کے کوثر کے معنی، تو جو بھی مرادی معنی آپ لیں گے وہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کثرت پنہا ہوگی. اب آئیے دو بڑے فرقے ہیں آپ کے ہاں اسلام میں، ایک کا نام ہے شیعہ اور ایک کا نام ہے سنی. شیعوں کی تفسیروں میں جب آپ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر کے الفاظ مختلف صحیح، لیکن سب کا مطلب ایک ہے کہ کوثر سے مراد کثرت اولاد ہے. ابھی مصداق کی بات نہیں ہو رہی. کوثر سے مراد کثرت نسل ہے، کثرت اولاد ہے. یہ تقریباً شیعوں کا متفق علیہ نظریہ ہے. بلکہ ایک بزرگوار ابھی لیٹسٹ ہمارے یہاں ہیں، عراقی علماء میں ہیں، وہ کہتے ہیں یار گھنٹے بھر کی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی آیت اور آخری آیت ملا لو، مراد سمجھ میں آ جائے گا. انا اعطیناک الکوثر ان شانئک هو الابتر. ہم نے آپ کو کوثر دیا اور آپ کا دشمن بے اولادہ ہے. جب دونوں کو ملائیے گا تو کوثر سے مراد عقل کہتی ہے کہ کثرت اولاد ہے. تو کہیں نہ کہیں جب آپ شیعوں کو دیکھیے گا تو ان کے ہاں گھوم پھر کر کے سب کے ہاں یہ بات ملے گی. اب آئیے اہل سنت کے ہاں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. اہل سنت میں بہت سے علماء ہیں، ایک سے ایک بزرگ ہیں، اور ایک سے ایک واقعاً تحقیقی کتابیں بھی لکھی ہیں. لیکن ہم بڑے بڑے نام لے لیں تو اس کا جو ہے وہ صرف بقراتی کہا جائے گا، اور کیا کہا جائے گا بھائی جب کوئی جانتا بھی نہیں ان کا نام. لیکن ایک نام ایسا ہے ان علماء اہل سنت میں جن کو آپ لوگ اکثریت جانتی ہے. نام ہے ان کا فخر الدین، سب نے کہہ دیا نا، فخر الدین رازی. ان کی کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر الکبیر. تفسیر الکبیر جو ہے وہ 30 جلدیں ہیں، 32 جلدیں ہیں 16 مجلدات میں، یعنی ایک میں 2 جلدیں. تو 32ویں جلد کے 24ویں پیج سے جو میرے پاس ہے وہاں سے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اوہ الا ماشاء اللہ اقوال ہیں، 10-11 سے زیادہ نقل کے، 2-3 میں نقل کرتا ہوں اور جلدی سے اپنی منزل پر آؤں. صلوات بر محمد. کوثر سے مراد حوض، کوثر سے مراد نہر، کوثر سے مراد علماء، کوثر سے مراد اولاد. پڑھا لکھا آدمی ہے تو بغیر دلیل کے تو بات نہیں کریں گے. لہٰذا اب جب یہ شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض. یہ ہم نے کہاں سے کہا جب پیغمبر تشریف لے گئے معراج پر اور وہاں جبریل نے ٹہلایا رسول اللہ کو، جنت وغیرہ سب دکھلائی، تو ایک حوض کے پاس لے آئے. حوض میں رسول اللہ نے جو ہاتھ ڈالا تو صاحب وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ شیریں، دودھ سے زیادہ سفید. تو پیغمبر نے کہا کہ بھائی جبریل یہ کیا ہے؟ تو بالکل لکھنوی انداز میں لگتا ہے جبریل نے کہا ہے یا رسول اللہ یہی تو کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اب ہم نے جو بات کہی تھی کہ جو بھی مراد آپ لیں گے اوریجنل معنی آپ کو فنا نہیں ہوں گے. اوریجنل معنی ہے کثرت کے، تو حوض میں کہاں سے کثرت ہے؟ اس کا جواب بھی دیا کہ جتنی نہریں نکلی ہیں جنت میں سب چونکہ اسی حوض سے نکلی ہیں تو کثرت انہار ہے، اس لیے اس حوض کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. ایک دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ کوثر سے مراد نہر ہے. کہ یہ کہاں، اس کے لیے بھی روایت پیش کی ہے. اس میں کہاں سے کثرت ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کثرت ہے کہ جتنے لوگ ہیں اولین و آخرین کے سب اس نہر پر پانی پینے پہنچیں گے. چونکہ پبلک کی کثرت ہوگی اس لیے نہر کوثر ہے. یہ 2 قول ہو گیا. تیسرا، کوثر سے مراد علماء، اور اسی کے بعد سمجھ میں آیا کہ یہ حدیث کامن ہے، ہمارے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی ہے. کہتے ہیں کہ علماء ہم نے کیوں کہا کیا نہیں دیکھ رہے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے. اس کے بعد اس پر تو قسم کھا گئے. وہ کہتے ہیں وَلَعَمْرِی، میری جان کی قسم، اس سے بڑا تو کوئی خیر ہے ہی نہیں کہ اتنے علماء گزرے ہیں تب سے لے کر کے آج تک. یہ حدیث پیش کی. چوتھے مرحلے پہ آ کے کہتے ہیں وَقِیلَ
اولادہ. اور اچھا آپ حضرات کو ایک چیز متوجہ کر دیں، یہ جانتے ہیں کہ قیلہ کا لفظ جو ہے وہاں یوز ہوتا ہے جہاں جیسے ہمارا اور کہتے ہیں اس ٹائپ کے، اس میں جہاں قول ضعیف ہوتا ہے وہاں قیلہ استعمال ہوتا ہے. وقیل اولادہ. اور ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد بولیے اولاد ہے. تو ہم نے کہا صاحب جب آپ نے حوض کہا تو دلیل پیش کی، علماء کہا تو دلیل پیش کی، تو اولاد کہاں سے لے آئے آپ؟ اس کا جواب انہوں نے دیا ہے. 1 منٹ میں آپ کو روکتا ہوں، واپس چلیے. پیغمبر کے یہ سورہ نازل ہوا ہے کہاں؟ مکے میں. یہ ذہن میں رہے کہ جو ابراہیم کی بات ہے وہ مدینے کی بات ہے، ابراہیم کا میٹر نہیں یہاں. آخری فرزند رسول اللہ کے جن کا نام عبداللہ ہے، جب ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس سے پہلے قاسم کا انتقال ہو گیا، طیب کا انتقال ہو گیا، طاہر کا انتقال ہو گیا، آخری فرزند جب عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا اور رسول اللہ اپنے فرزند کو دفن کر کے پلٹ رہے تھے، تو ایک بدتمیز آدمی ہے جس کا نام تھا عاص ابن وائل. عاص ابن وائل نے پیغمبر پر طنز کیا کہ بس اب ختم ہوا ان کا دین، اولاد تو کوئی بچی نہیں، اب تو یہ ہو گئے بے اولادے، لہٰذا اب دین ان کا کون چلائے گا؟ کافر ہے. رسول اللہ پر طنز کیا ہے، لیکن ایک بات تو اس کا مطلب وہ کافر بھی سمجھ رہا تھا کہ اگر کوئی دین کو سنبھال سکتا ہے تو اولاد ہی سنبھال سکتی ہے، اصحاب کے بس کی بات نہیں ہے. صلوات. اتنا تو کافر بھی سمجھ رہا ہے. تو اب اس نے پیغمبر کو طنز کیا کہ ان کو تو اولاد نہیں ہے، اب ان کا دین کون چلائے گا؟ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، اس لیے کہ انما، اب سنیے آپ ان کا عین جملہ کیا ہے فخر الدین صاحب کا، انما نزلت هذه السورة ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد. ہم نے اس لیے کہا کہ کوثر سے مراد اولاد ہے اس لیے کہ یہ سورہ نازل ہوا ہے اس عاص ابن وائل کے جواب میں جس نے پیغمبر کو بے اولادہ ہونے کا طعنہ دیا تھا. تو چونکہ اس کے طعنے کے جواب میں ہے اس لیے کوثر سے مراد اولاد ہے. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں، شاید کوئی اپنا نہ کہہ پائے اتنا زبردست جملہ جو انہوں نے کہا کہ انظر، اور یہی وجہ ہے کہ ذرا دیکھو، کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اہل بیت کو. یہاں اہل بیت سے مراد آپ والے معنی نہیں ہے امام، اہل بیت سے مراد یعنی گھر والے، سادات، اولاد پیغمبر. دیکھو انظر کم قتل من اہل بیت، کتنا مارا گیا اولاد رسول کو، ثم العالم ممتلئ منہم، اس کے باوجود کائنات اولاد پیغمبر سے چھلک رہی ہے. یہ جملہ تو پھر بھی ہلکا ہے. اس کے بعد کا سنیے، وَلَمْ يَبْقَى مِنْ بَنِي أُمَيَّةِ أَحَدٌ يُعْبَأُ بِهِ، اور آج ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ سکیں یہ بنی امیہ کی نسل کا ہے. صلوات بر محمد و تو اب ایک بات یہ 15 منٹ میں طے ہوئی کہ کوثر کے معنی ہے کثرت کے، کوثر سے مراد اولاد ہے. اس کا مصداق کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنی شیعہ کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے بیٹے عطا کیے، لیکن کسی بیٹے سے پیغمبر کی نسل بولیے نہیں چلی، یہ پکی بات ہے. اب آئیے، یہ تو طے ہے کہ رسول اللہ کی نسل چلیے کس سے؟ جلدی مت کیجئے سر، صلوات بر محمد. یہ طے ہے کہ پیغمبر کی نسل بیٹوں سے نہیں چلی. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بولیے صرف ایک بیٹی، اور لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کے 4 بیٹیاں، زینب، کلثوم بولیے
رقیہ اور سب سے چھوٹی جناب فاطمہ. ہماری حالانکہ اس پر بات کر لیں گے، 1 منٹ کی بات ہے، ورنہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے بیٹیاں کتنی ہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ کی نسل کس سے چلی ہے. اب اگر جو ہے وہ معاملہ نسل چلنے کا، اچھا اس سے آپ کھا بھی نہیں سکتے. جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کا وقت ہوا تو جناب فاطمہ نے وصیت کی ہے مولا سے کہ آپ امامہ بنت زینب سے شادی کر لیجئے. یہ آپ کیا کتابوں میں ہے نا. تو اگر زینب نام کی کوئی خاتون نہیں تھی تو جناب فاطمہ نے کیوں وصیت کی کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجئے گا، وہ میرے بچوں کے لیے مہربان ہے. تو اب یہاں پر ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر واقعاً پیغمبر کے 4 بیٹیاں ہیں تو جس وقت فدق عطا کر رہے تھے یہ تینوں بیٹیاں موجود تھیں یا موجود؟ سوال یہ ہے نہیں ہے، یہ تینوں بیٹیاں موجود تھیں یا موجود نہیں تھیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں تھیں. چلیے صاحب محجوب ہو گئی تھیں. اگر امامہ ہیں، جناب فاطمہ کو سب دے دیا، تو جو نبی عام یتیموں کا لحاظ کرنے کی بات کہے وہ اپنی نواسی کے لیے کیا نہیں کہیں گے فاطمہ یہ لوگ محجوب ہیں، ہم نے تم کو دے دیا، مگر ذرا امامہ کا تمہاری بھانجی ہے خیال کرنا. تو ہے کیا چکر؟ اگر یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہوتی تو پیغمبر کبھی محروم؟ پھر ہوا کیا؟ جو ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی لڑکیاں نہیں تھیں. زینب بھی ہیں، کلثوم بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں. ایک صاحب کی 2 بہنوں سے ایک ساتھ شادی ہو گئی، کہتے ہیں اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے. پھر چکر کیا ہے؟ تو اس کا جو ہے بعض بزرگوں نے جواب دیا ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں نہیں تھیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں تھیں پہلے شوہر سے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کی پہلی شادی ہوئی تھی رسول اللہ سے، اور وہ جو 40 سال کہا جاتا ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. 27 سے لے کے 28 کے اندر کی بات ہے. 2-3 سال کا فرق سے زیادہ رسول اللہ سے جناب خدیجہ کا نہیں تھا. وہ تو کچھ لوگوں کی حیثیت بڑھانے کے لیے 40 سال کا کر دیا گیا، سیدھی بات. صلوات بر محمد. تو اب بعض جو بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ یہ نہ خدیجہ کی بیٹیاں تھیں نہ رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں، یہ جناب خدیجہ کی بھانجیاں تھیں. اور جناب خدیجہ کو آپ جانتے ہیں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اور جس کو اللہ منتخب کر لے اپنے رسول کے لیے تو اس کا دین اور اخلاق تو معلوم ہے کیا ہوگا. تو یہ یتیم بھانجیاں خالہ اماں نے اپنے اس میں لے لیا. اب جب خالہ اماں کی شادی ہوئی تو ساتھ میں یہ تینوں بیٹیاں بھی آ گئیں. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ صلوات پر ہوتا کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. واپس چلیے کیسے ہوتا. جب جناب فاطمہ کی پیدائش کی بات تھی، ایک بہت زبردست چیز میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتاب گاڑی میں ہے اتفاق سے. جناب فاطمہ کی جب پیدائش کی بات تھی، وقت ولادت ہوا، تو جناب خدیجہ نے بھیجا قریش اور بنی ہاشم کے پاس کہ بھئی ایسا موقع ہے، آ جاؤ مدد کرو. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات نہیں مانی. یہ ہماری بات نہیں مانی کس طرف اشارہ ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے، دیکھیے شہر کے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا جتنا دیہاتیوں کو اندازہ ہوگا. فرض کیجئے صاحب گاؤں میں ایک صاحب ہیں، وہ آدھے گاؤں کے زمیندار ہیں وہ، اور ان کے ایک ہی لڑکی ہے، 52 بیگھہ کھیت ہے ان کے پاس. وسیع حسن صاحب کے پاس ایک ہی لڑکا ہے، 10 بیگھہ ان کے پاس بھی ہے. تو اب وسیع حسن صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار اگر ان کی لڑکی سے ہمارے لڑکے کو ہو جاتا تو دونوں ملا کے ہم ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن چھوٹے موٹوں کی ہمت تھوڑی پڑے گی 1-2 بیگھے. یہی حال وہاں تھا. جناب خدیجہ سے بڑا کوئی بزنس مین تو تھا نہیں، ہلکے پھلکوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو یہ تھوڑے مولے جو ٹھیک ٹھاک تھے، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ اگر خدیجہ سے ہماری شادی ہو جاتی تو دونوں ملا کے پھر ہم رہتے. تو اب ان لوگوں نے کیا کہا، صاحب ان کے پاس ہے، ہمیں ذرا اپنی بیوی سے بات کرو، کچھ سمجھ لیں گے. کتاب میں نہیں پڑھا لیکن عقل یہ کہتی ہے
ان کا تپنا بتا رہا ہے، ذرا اپنی بیوی سے بات کرو یار، جا کے خدیجہ سے بات کریں، ہو جائے گا تو ہم تم کو 10-20 سمجھ لیں گے۔ وہ واپس آ گئیں تو بھائی حسن علی ذرا تم اپنی بیوی کو لگاؤ یار، تم کو ہم 5,000 دے دیں گے، بھائی اسد صاحب آپ ذرا کہیے، تو سب کا انکار ہو گیا۔ رسول اللہ سے الٹا پیغام ادھر سے آیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ ان کو نبی ہونا ہے۔ یہ تپن تھی، لیکن میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا ہوں، انت عصیتنا، تم نے ہماری نافرمانی کی، ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ کون سی بات نہیں مانی؟ جو ہم نے رشتے دیے۔ وتزوجت محمدا، اور تم نے محمد سے شادی کر لی، فقیرن لا مال اللہ، جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ تزوجت محمدن، اگلا جناب رسول اللہ کے والد کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ لیکن ان سبوں نے جانتے ہیں کیا کہا؟ انت عصیتنا ولم تقبلی قولنا، تم نے ہماری بات تو مانی نہیں۔ وتزوجت محمدا یتیم ابی طالب، اور تم نے محمد سے شادی کر لی ابو طالب کے یتیم سے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مزاج یہ تھا کہ جو یتیموں کو پالتا تھا بچے اسی سے منسوب ہو جاتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ تب نہ کہا یتیم ابی طالب۔ یہی وہاں ہوا کہ اب جب خالہ اماں کی شادی ہوئی تو خالہ اماں بھانجیوں کو لے کے آ گئی، تو رسول اللہ تو عام یتیموں کا خیال کرتے ہیں، چجائے کہ خدیجہ کے بھانجے بھانجیاں، تو رسول اللہ کیا ہوئے؟ خالو ابا ہوئے۔ ایسا پیار دیا، ایسی محبت دی کہ خالو نکل گیا، ابا رہ گیا۔ صلوات محمد بدلتا ہوا، خالو نکل گیا، ابا۔ تو اب ایک بات طے ہوئی کہ جناب پیغمبر اکرم کی جو نسل چلی ہے ان کے ایک ہی بیٹی تھی۔ جب ایک ہی بیٹی ہے تو نسل کس سے چلے گی؟ اسی بیٹی سے چلے گی، اور اس بیٹی کا نام کیا ہے جناب؟ صدیقہ طاہرہ۔ تو اب اس کوثر کا مصداق کون ہوگا؟ کوثر کے معنی کثرت نسل، کوثر سے مراد اولاد، کوثر کا مصداق فاطمہ زہرا، صلوات بر محمد۔ اب آپ یہاں آئیے، اس کوثر کو رسول اللہ کو عطا کرنے کا جو اللہ نے انداز اختیار کیا ہے نا، وہ کسی کا نہیں ہے۔ ابھی پرسوں لوگوں نے پڑھا ہوگا، بہت سے پڑھنے والے ہیں جو ڈیلی پڑھتے ہیں، آج تو فوراً مسجد سے آپ کو بلا لیا گیا تو آج تو نہیں پڑھ پائے ہوں گے آپ، سمجھے آپ؟ زیارت مبارکہ یہ وارثہ، زیارت وارثہ میں آپ لوگ امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے پڑھتے ہیں، اشہد انک، بولیے، کنت نوراً فی الاصلاب الشامخہ، اے حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا نور پاک صلبوں میں تھا، والارحام المطہرہ، اور پاک رحموں میں تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جواب، اللہ نے سب سے پہلے ان کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا، انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک نور سے ہیں، خلق ہوئے سب سے پہلے، آئے کب وکیل صاحب؟ سب سے بعد میں کہاں تھے؟ سوال یہ ہے نا، کہاں تھے؟ جواب، فی سرادق العرش، عرش الہی پر تسبیح و تقدیس کر رہے تھے۔ اس کے بعد جب اللہ نے آدم کو خلق کی، اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن جلدی میں ہے تو چھوڑنا پڑے گا، جناب آدم کو جب اللہ نے خلق کیا تو ان دونوں انوار کو، رسول اللہ اور مولا کو، رکھا کہاں؟ پیشانی آدم میں، اور جب مولا کا نور آیا تو طبعاً 11 اماموں کا نور ساتھ ساتھ ہے، چلتے چلتے یہ نور انبیاء اولیاء کی صلبوں میں ہوتا ہوا کہاں پہنچا؟ جناب ابراہیم۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دیے 2 بیٹے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ نبوت کہاں ہیں؟ تو دونوں بیٹے نبی خود، اسماعیل اور اسحاق دونوں، لیکن نبوت گئی کس کی نسل میں؟ جناب اسحاق کے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا نام اسرائیل، پھر ان کی اولاد کہلائی بنی اسرائیل۔ سارے انبیاء موسیٰ عیسیٰ تک بنی اسرائیل کے۔ یہاں اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں، ڈائریکٹ رسول اللہ ہے۔ تو نبوت گئی اسحاق کے یہاں، نور محمد و علی کدھر آیا؟ جناب
اسماعیل کی طرف، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ یہ آیا عبد المطلب تک۔ عبد المطلب کے بعد اللہ نے الگ کیا، نصف نور ابو طالب کے ذریعے اس کائنات میں، اور نصف نور جناب عبداللہ کے ذریعے سے اس کائنات میں۔ صلوات بر محمد ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک سوال، تو یہ جو انواع، بلکہ ایک جملہ کہہ دیں کہ یہ زیارت وارثہ، اسی بیس پر میں کہتا ہوں کہ زیارت وارثہ صرف ابو طالب کے ایمان پر دلالت نہیں ہے، بلکہ ابو طالب سے لے کے آدم تک جہاں ہوتا ہوا یہ نور آیا ہے، سب مومن ہیں، اس لیے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب شامخا۔ تو اس طرح سے ان کا جناب فاطمہ کا نور کیسے آیا؟ جب 11 اماموں کا نور علی کے ساتھ ساتھ تھا تو کیا جناب فاطمہ کا نور بھی پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھا؟ وکیل صاحب نہ کہ تب کیسے آیا؟ کہ وہاں اللہ نے بہشت میں رکھا۔ اچھا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ چوک میں چلے جائیے آپ، پوری سبزی کھا لیجیے اکبری گیٹ پر، وہ کہاں سے لایا ہے، کیا کیا ہے اس نے، دودھ کیا ہے، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، اپنی دکان ہے، پی لیا کھا لیا۔ لیکن رسول اللہ، ان کو تو ہر غذا کی حقیقت معلوم ہے نا، تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی غذا مکمل پاک ہے۔ اس کے باوجود روایت کہتی ہے کہ اللہ نے پیغمبر سے کہا گھر چھوڑ دیجئے، پیغمبر اکرم نے گھر چھوڑ دیا، آ کے رہنے لگے کہاں؟ امیر المومنین کیا 40 دن میں روزہ رکھیے، دنیا کی غذا آپ یوز نہیں کریں گے، ہم بھیجیں گے۔ ایک دن پیغمبر نے کہا علی جاؤ ذرا خدیجہ کو کہہ دو بھائی، کہیں وہ ان کو دوسرا خیال نہ ہو، ناراض ہو گئے کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے روک ہے، جب بینڈ ہٹے گا تو میں آتا ہوں۔ 40 دن تک افطار وہاں سے آتی تھی، رسول اللہ نوش فرماتے تھے، جبکہ ان کی غذا مکمل پاک ہے، حقیقت وہاں۔ لیکن فاطمہ کی طہارت تو آدمی دیکھے۔ 40واں دن آیا، اب جبریل لے کے غذا آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج اخلاق نہیں چلے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کہا بھائی کوئی بھی آگے آؤ بھائی بسم اللہ، کہ آج آپ کو حق نہیں ہے کسی کو مدعو کرنے کا، حتیٰ علی وہ بھی اس میں سے چکھ نہیں سکتے، جتنا آپ افطار کریں گے کیجئے، بقیہ جو بچے گا ہم واپس لے جائیں گے مجبوراً۔ اب کوئی آ گیا تو کیسے منع کریں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا علی وہاں دروازے سے بیٹھ جاؤ، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اس طریقے سے 40 دن اللہ نے فاطمہ کے نور کو پیغمبر کے صلب میں منتقل کرنے کے لیے دنیا کی غذاؤں سے روکا، ایک اور یوں آیا، یا یہ کہ وہ ہو سکتا ہے دونوں طریقہ رہا، بلایا معراج پر اور وہاں سیب دیا گیا، چاک کیا، نور چمکا، جبریل یہ کون ہے، یہ کیسا نور ہے؟ کہا یہ اس کا نور ہے جس کا نام زمین پر فاطمہ اور آسمان پر منصورہ ہے۔ فاطمہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں پر روک لگی ہے جہنم کی۔ منصورہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں کی نصرت اللہ کرے گا قیامت میں۔ ابھی سناتا ہوں میں روایت، صلوات بر محمد۔ اس طریقے سے نور صدیقہ طاہرہ سیدھے بہشت سے پیغمبر کے صلب میں آیا۔ اب یہاں صاحب وہ مجلس ہونی تھی، تو اب یہ ہوا کہ بھائی اب پھوپھی کی بات ہے تو ہم بھی ایک ذاکر کر لیں، ایسے ہی نہ ہوا سر؟ تو اب وہ وسیع صاحب آ گئے دنیا بھر کی نقشے بازی کے بعد اور مجلس گوڑ کے چلے گئے۔ تو اب جو ہے وہ کوئی وسیع صاحب کو نہیں پکڑے گا، کہاں گئے اسد صاحب، ہے نا؟ تو مجلس خراب کی ہے ہم نے، پکڑا کون جا رہا ہے؟ لیکن اگر الٹا ہو گیا، بڑی زبردست مجلس ہو گئی، تو اب ہم سے کوئی تعریف، ارے بھائی اسد صاحب شکریہ آپ کا، بھائی مزہ آ گیا، بھائی کیا کہنا، تو ان سے کیا مطلب ہے؟ مجلس پڑھی میں نے، تعریف ان کی ہوگی کہ جو ذریعہ بنتا ہے،
جو وسیلہ بنتا ہے اس کو کالر ٹائٹ کرنے کا حق حاصل ہے. نبی ہو یا علی یا بقیہ 11 امام، ان کے اس دنیا میں آنے کے لیے انبیاء ذریعہ بنے، اولیاء ذریعہ بنے، سب کالر ٹائٹ کر سکتے ہیں، ہوں گے سید الانبیاء، ہوں گے سید الاوصیاء، مگر ہم ذریعہ بنے تو ان کے آنے کے لیے اولیاء کا احسان، انبیاء کا احسان، لیکن فاطمہ کے آنے میں نہ کسی ولی کا احسان ہے نہ کسی نبی کا احسان. صلوات در محمد و آل. اور اب آئیے بس ایک جملہ، یہ نور کس کا ہے؟ جبرائیل. فاطمہ جس کا نام زمین پر، منصورہ جس کا نام آسمان پر، کیسے خدا نصرت کرے گا وہ سن لیجئے بس 1 منٹ. بہار الانوار 43ویں جلد. ایک دن جابر آ گئے 5ویں. اچھا آدمی کو شوق ہوتا ہے نا تبلیغی سنتے سنتے کہ تھوڑا واہ واہ والی نعرے والی بھی مجلس ہو جائے، تو وہ ایک دن جناب جابر آئے، کہنے لگے مولا حدثنی بحدیث فی فضل جدتک فاطمہ. مولا اپنی جدہ ماجدہ کی فضیلت میں ایک ایسی حدیث کوئی سنا دیجئے کہ اذا حدثت بہ اشفرح بذالک، اذا حدثت بہ الشیعہ فرحوا بذالک. ایسی حدیث سنا دیجئے مولا کہ جب شیعوں کو سنائے تو شیعہ خوش ہو جائیں، مطلب نعرے والی حدیث. امام نے فرمایا بیٹھو، یہ جو میں سنانے جا رہا ہوں مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، ان سے بیان کیا میرے جد نے، ان سے بیان کیا رسول اللہ نے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کل کو صلوات بر محمد و آل، کل کو قیامت میں سارے انبیاء کے لیے نور کا ممبر رکھا جائے گا، اور اس میں بیچوں بیچ سب سے اونچا ممبر میرا ہوگا. اللہ کہے گا یا محمد اخطب، خطبہ دو. میں وہ خطبہ دوں گا کہ آج تک کسی نبی نے سنا نہیں ہوگا. اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، اس میں سب سے اونچا میرے وصی علی ابن ابی طالب کا ممبر ہوگا. اور اللہ کہے گا یا علی اخطب، علی خطبہ دو. اور علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی وصی نے ایسا خطبہ سنا نہ ہوگا. مطلب شاید یہ کہ دینا تو دور کی بات ہے. پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر رکھا جائے گا، سب سے اونچا میرے بچوں کا حسن و حسین کا ممبر رکھا جائے گا. اللہ کہے گا اخطبہ، خطبہ دو. پھر یہ ایسا خطبہ دیں گے کہ آج تک کسی اولاد پیغمبر نے ایسا خطبہ سنا نہیں ہوگا. ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل. پھر ایک چلانے والا چلائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جبرائیل. این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بنت خویلد، این مریم ابنت عمران، این ام کلثوم ام یحیی ابن زکریہ. کہاں ہیں یہ لوگ؟ فیقمنا، یہ لوگ قیام فرمائیں گی. آواز قدرت آئے گی لمن الکرم اليوم. بتاؤ آج کرم کس کے پاس ہے؟ تو اب جواب ہوگا رسول اللہ کا، مولا کا، امام حسن و حسین کا، للہ الواحد القہار. آج کرم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. جیسے یہ کہیں گے آج کرم اللہ کے پاس ہے، اللہ کہے گا یا اہل الجم، اے محشر والو، جعلت الکرم لمحمد وعلی والحسن والحسین وفاطمہ. آج ہم نے اپنا کرم دے دیا ہے محمد کو، علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو. صلوات بر محمد و آل. پھر اس کے بعد جبرائیل کی آواز آئے گی یا اہل الجامع تعتوا الرؤوس وغضوا الابصار. سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی تشریف لا رہی. سب کا پروٹوکال الگ الگ ہوتا ہے. چیف منسٹر کا اور ہوگا، پرائم منسٹر کا اور ہوگا، پریزیڈنٹ کا اور ہوگا، ہے نا. پوری خاتون جنت
اکلوتی ہیں فاطمہ نا، تو ان کا پروٹوکول کے برابر کس کا ہوگا؟ روایت کہتی ہے پھر ناقہ لے کے آئیں گے جبرائیل، ٹرانسپیرنٹ، یہ اونٹ کھڑا ہے، آپ اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، 1,00,000 ادھر 1,00,000 ادھر، پھر وہ فرشتے اٹھائے ہوئے لے کے آئیں گے عند باب الجنہ، جنت کے دروازے پر۔ جیسے ہی بی بی جنت کے دروازے پر آئیں گی رک جائیں گی، آواز قدرت آئے گی، یا بنت حبیبی ما التفاتک، یہ میرے حبیب کی بیٹی کیا بات ہے، رک کیوں گئی؟ میں نے تمہارے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے۔ جناب شہزادی کا جواب ہوگا، آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ حیثیت دیکھنا چاہتی ہیں تو جائیے محشر میں، دیکھیے جس کے دل میں بھی آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کو لیجئے جنت میں داخل کر دیجئے۔ یہاں پر 5ویں امام نے عجب مثال دی ہے۔ میں اکثر سر یہ کہتا ہوں نا، کچھ روایتیں اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جو ہم دیہاتی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں بنسبت آپ لوگوں کے۔ قدیم زمانوں میں، بچپن آپ کا گاؤں میں گزرا ہے نہیں گزرا ہے؟ گیہوں قدیم زمانوں میں ہم لوگوں کے بچپنے میں یہ سب ٹرنک وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بورے میں رکھا جاتا تھا، بھوسے میں، ہے نا؟ یہ جناب یوسف نے طریقہ بتایا تھا، بھوسے میں رکھ دو خراب نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ صاحب وہ کپڑا وپڑا کچھ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ ٹپک گیا، خراب ہوتا ہے، تو وہ جو سمجھدار کسان ہوتے تھے وہ 2-4 مہینے پر چیک کرتے تھے۔ تو ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ معلوم ہوا ارے صاحب یہ تو سڑ رہا ہے، وہ فوراً صاحب سارا گیہوں نکالا جا رہا ہے، وہ مزدور عورتیں آئیں اور صاحب اس کو صاف کیا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا 2-4 بورا خراب نکل گیا، تو اس میں جو چھانٹ واٹ کر کے صحیح رکھ دیا گیا، جو خراب نکلا وہ کیا ہوگا، وہ سامنے گھورے صاحب پھینک دیا۔ تو یہ جو خراب گیہوں پھینکا گیا ہے، اس میں سارے گیہوں سڑے ہوئے نہیں ہیں، اس میں سارے خراب نہیں ہیں، اس میں صاف کرنے کے چکر میں کچھ اچھے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا ہے اپنے گاؤں میں کہ محلے بھر کے پرندے، مرغیاں، وہ صاحب وہاں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور یوں ہلا کر کے جو اچھے دانے ہیں وہ چن لیتی ہیں۔ 5ویں امام نے یہ مثال دی ہے۔ اللہ کہے گا میرے حبیب کی بیٹی جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت کا حکم کر دیا ہے۔ شہزادی کہیں گی میں آج اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں، تو اللہ کہے گا واپس جائیے محشر میں، جس کے دل میں آپ کی یا آپ کی ذریت کی محبت ہو، اس کا ہاتھ پکڑیے جنت میں لے جائیے۔ امام فرماتے ہیں جیسے پرندے خراب دانوں کے بیچ سے اچھے دانے چن لیتے ہیں، ویسے ہی پورے محشر سے جناب فاطمہ اپنے چاہنے والے کو چن لیں گے۔ لیکن ابھی وہ بات نہیں آئی، آسمان پہ ان کا نام منصورہ ہے۔ اب کچھ لوگ ہوں گے جو جناب فاطمہ کی شفاعت پر بچ گئے۔ اب روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ لے کے ان کو چلیں گی۔ جیسے ہی یہ لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، یلقی اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، ہمیں تم لوگ بھی رکو، ایک طرف ان کے دل میں ڈالے گا رکو، اور پھر خود ہی پوچھے گا یا احبائی ما التفاتکم، کیا بات ہے بھائی تم لوگ کیوں رک گئے؟ ہم نے تمہارے لیے تمہارے معاملے میں فاطمہ کی شفاعت قبول کر لی، جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب ان کا جواب ہوگا خدا آج ہم لوگ اپنی حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں، آج ہم لوگ اپنی بولیے حیثیت دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ آواز قدرت آئے گی، امام فرماتے ہیں جاؤ تم لوگ بھی محشر میں دیکھو، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، من اطعمکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلایا، ومن کساکم فی حب فاطمہ، جس نے تم کو فاطمہ کی محبت میں لباس دیا ہے۔ مولا جنت پیسے والوں کی ہے، جو بیچارہ رکشہ چلاتا ہے وہ اپنی اولاد کو تو ڈھنگ سے کھلا نہیں پاتا، فیس جمع نہیں کر پا رہا، وہ دوسروں کو کیا کھلائے گا؟ جو بیچارہ اپنے بچوں کا کپڑا نہیں بنوا پا رہا ہے وہ کسی کو کیا دے گا؟
یعنی جس کے پاس پیسہ ہے وہی جنت میں جائے گا؟ عجب نہیں. امام کہیں بھیا آگے تو دیکھو، وَمَنْ سَقَاكُمْ شَرْبَةً مِّن مَاءٍ فِي حُبِّ فاطمہ، جس نے بھی تم کو فاطمہ کی محبت میں ایک گلاس پانی پلایا. جس نے بھی فاطمہ کی محبت میں تمہاری غیبت سے لوگوں کو روکا ہے، پکڑو اس کا ہاتھ اور لے جاؤ جنت میں. یہیں آ کر کے آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ دیوانے تھے، پاگل تھے، دنیا نے عقل پہ پردہ ڈال دیا تھا. جس فاطمہ کو ذریعہ بنا سکتے تھے بخشش کا، جس بی بی کو ذریعہ بنا سکتے تھے اپنی نجات کا، اس کے دروازے پر آگ، اس کے دروازے پر لکڑی. لے کے آیا ہے. سنا ہوں آپ کو. اللہ اکبر. یہ لوگ آئے، مسجد میں بیٹھ گئے. ایسا کرو، جاؤ علی کو بلا لاؤ. یہ پہلے دن کی بات ہے. قنفذ نام کا آدمی گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی نے کہا کیا ہے؟ کہا علی کو بلا رہے ہیں، لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں. کہا جا کہہ دو نہیں آئیں گے. یہ قنفذ واپس آیا، اس نے کہا کہ صاحب جو ہے وہ فاطمہ نے منع کر دیا، علی نہیں آئیں گے. تو شخص کہتا ہے کہ ما لی وللمرأہ، ایک عورت کے کہنے پہ تم پلٹ آئے، ہم سے عورتوں سے کیا لینا دینا؟ جس بی بی کا مرتبہ اتنا ہوا. لیکن ایک چیز ان کی سمجھ میں یہ آ گئی اس واقعے سے کہ بیعت نہیں ہوگی. ایک بزرگ عالم ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا، سمجھے آپ، مرتضیٰ آملی کر کے. ان کی 3 جلدوں میں کتاب ہے مأساۃ الزہرا، شہزادی کے اوپر. اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا. عربی مجلس ہو رہی تھی، عرب تھے دبئی میں. تو جیسے ہی کہا کہ صاحب دروازہ دق الباب ہوا تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ حضرت علی کرمہ اللہ وجہہ کی توہین مت کیجیے. سمجھے آپ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ کہ آج کمزور سے کمزور آدمی کے گھر پہ 4 آدمی حملہ کر دیں تو آدمی خود دروازے پر آئے گا، گھر میں بیٹھ کے نہیں رہے گا، بیوی کو بھیج دے گا. آپ علی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آدمی واقعی ہل جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب فاطمہ کو علی نے بھیجا ہو تب نا. اب اس کا جواب وہ دیتے ہیں، اور تھوڑا سا میں اپنی عقل لگاتا ہوں. جناب فاطمہ نے علی کو روکا تھا. وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو یہ طے ہو گیا کہ اب بیعت تو نہیں ہوگی. تو کیا جانا ہے، کل چلتے ہیں، اگر بیعت کر لیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں کیا تو مار دیں گے. اور اس کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ اس کے علاوہ اور تاریخ میں کوششیں ہو چکی ہیں مولا کے مرڈر کی، اگر آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے تو. اس کے بعد ہوتا کیا؟ اب علی کا تو مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا. بھائی حق تو ان کا تھا، غدیر سے انکار کون کر سکتا تھا؟ ہم لوگ تو بڑے جو ہے وہ ادھر لگ گئے. انہوں نے تو عباس سے کہا تھا کہ میں صاحب جو اس چکر میں نہیں پڑتا، تو ہم نے ایک کو بنا لیا. بڑی محبت سے گئے تھے، صاحب حق تو آپ کا تھا لیکن آپ وہاں لگے تھے، چلیے ان کو بنا لیا. چچا کو تو آپ بھی آئیے بیعت کر لیجئے، مگر صاحب علی تو بدل گئے. تو اب ہم چاہے علی کو فدا کر دیتے اسلام پر، چاہے اسلام کو فدا کر دیتے علی پر، تو ہم نے سمجھا کہ بھائی اسلام زیادہ اہم ہے، مولا کو مار بھی دیتے اور خدمت دین ہو جاتی. آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ بی بی نے فرمایا علی تم بیٹھو، ہم جاتے ہیں. اگر یہ واپس چلے گئے الحمدللہ، اور اگر جو پلان کر کے آئے ہیں وہ میرے ساتھ کیا تو کم از کم قیامت تک بتائیں پبلک کو کہ تمہاری دشمنی علی سے تھی، فاطمہ نے کیا بگاڑا تھا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس بنا پر بی بی دروازے پر آئی. کیا ہے؟ دوسرے دن کی بات ہے. علی کو گھر سے باہر نکلے، علی نہیں جائیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. وہ کہتا ہے وَإِن کا مطلب ہوا کریں. اور صرف یہی نہیں میرے بھائیو، آگ لگا دی گئی.
روایت کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص آگے بڑھا، اتنی زور سے دروازے پر دھکا مارا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے کے اوپر لگا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا ہے کسی کتاب میں، لیکن ایک بہت بزرگ عالم ہے، ان کا مرثیہ ہے شہزادی پر، اس میں یہ شعر ہے۔ اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے نہیں کہے گا۔ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ، میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں کیل در آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہوئے۔ دو روایتیں ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے وہی قنفذ جو ایک دن پہلے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، لعنت اللہ علیہ۔ روایت کہتی ہے اتنی زور کا کوڑا بی بی کے بازو پر مارا ہے کہ کوڑا لپٹ گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جیسے لوگ بازو پر کالا تعویذ باندھتے ہیں، اس طرح سے بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا۔ اور سنا دوں آپ کو، یہ قنفذ ایک زمانے میں گورنر بن گیا کسی شہر کا۔ دوسرے دور خلافت میں سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہونے لگی، سب کی۔ قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس، کہنے لگے مولا کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی جائیداد ضبط ہوئی ہے مگر قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا۔ مولا رونے لگے۔ سلیم نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا تم کو پتہ یہ چھوٹ قنفذ کو کیوں دی گئی ہے؟ مولا کیوں؟ کہا یہ اس کوڑے کا شکرانہ ہے جو اس نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بی بی آئیں، امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں، خدا کی قسم پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ اگر امام نے نہ فرمایا ہوتا، چھٹے امام نے، کہ بتاؤ ہمارے چاہنے والوں کو کہ ہم پر گزری کیا ہے، ورنہ یہ باتیں پڑھنے کے لائق نہیں ہے، خدا شاہد ہے۔ سناؤں آپ کو، بی بی امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، تلوار نکالی، تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی، شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشائی، فزہ مجھے پکڑ لو، فزہ مجھے سہارا دے دو، فزہ میرا بچہ مر گیا۔ ادھر سے مولا چیخے، یا فزتو ادرکی مولا تکی، فزہ دیکھو اپنی بی بی کی خبر لو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شہزادی کو غش آ گیا، بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی بے ہوش ہوئی، ان کو موقع مل گیا امیر کے گلے میں رسی کا بندھا ڈال دیا۔ مسجد میں لے کے آئے، گردن پہ تلوار رکھی ہے، بیعت کرو ورنہ مار دیں گے۔ کہتے ہیں اتنے میں جیسے ہی بی بی کو غش سے افاقہ ہوا نا، پہلا سوال علی کہاں گئے؟ اور جب بتایا گیا کہ علی کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، تو مشہور تو یہ ہے کہ سر پہ ریدا ڈالی نکل پڑی، لیکن بعض کتابوں میں اور سمجھ میں بھی آتا ہے کہ بی بی سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ تب خاندان کی دو عورتوں نے دونوں طرف سے بی بی کا بازو تھاما، پکڑا کے لے کے آئی، علی کو چھوڑ دو ورنہ بابا کا کرتا سر پہ رکھ لوں گی۔ ادھر مولا کی گردن پر تلوار ہے، مٹھیاں بند ہے، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں چھلا کے شور مچا دے، بیعت ہو گئی ہے کہ اتنے میں مولا کے کانوں میں آواز پہنچی بی بی کی، کتنا کریم ہے میرا مولا۔ مولا نے بلایا سلمان کو، یہاں آؤ۔ جی مولا کا، سلمان دوڑ جاؤ، فاطمہ سے کہہ دو گھر چلی جائے۔ اے سلمان، اگر فاطمہ نے بددعا کر دی نا، مدینے میں ایک آدمی زندہ نہ بچے گا۔ سلمان کہتے میں دوڑا دوڑا آیا، میں نے کہا بی بی آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، آپ عذاب کا سبب نہ بنیے۔ فرماتی ہے سلمان تو میرا مزاج بھی نہیں ہے، لیکن دیکھ نہیں رہے ہو یہ لوگ علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں سب برداشت کر سکتی ہوں، علی کا قتل کیسے برداشت۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا اور ذکر بی بی فاطمہ کا ثواب مرحومہ فاطمہ زیدی بنت اختر حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔